رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن فطرتوں کا تذکرہ کیا ہے، امام ابن القیم نے ان کی دو تقسیم کا بھی تذکرہ کیا کہ کچھ معنوی فطرتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے حفظ اور عقیدے اور سوچ اور نظریے اور فکر سے تعلق رکھتا ہے، کچھ عملی فطرتیں ہیں کہ جن کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہماری زندگی کے اعمال میں انہیں نظر آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے معنوی فطرت ایک مسلمان کی کیسی ہوتی ہے، اس کا نظریہ کیسا ہوتا ہے، اس کی سوچ کیسے ہوتی ہے، اس کے تخیلات کیسے ہوتے ہیں، اس کے افکار کیسے ہونے چاہیے، اور اس انسان کی خواہشات کیسی ہونی چاہیے، اس انسان کے ارادے اور نیتیں کیا ہونی چاہیے، اس کے دل و دماغ میں سوچ کون سی پنپتی رہے کہ وہ فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اس میں سب سے پہلی بات اللہ ذوالجلال پر توکل کرنا اور اللہ ذوالجلال کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یہ ایک مسلمان کی فطرت کی نشانی ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ پوری دنیا سے بڑھ کے قابل اعتماد ہستی کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو توکل تو پھر اسی پہ کیا جائے گا۔ اچھا گمان تو اس کے بارے میں رکھنا چاہیے جو ہمارا خالق ہے، کریٹر ہے۔ 200-250 لوگ اپنی زندگی، بیوی بچے، نقدی اور زیورات اور پوری زندگی کی پونجی جو ہے ڈاکومنٹس، وہ جہاز میں رکھتے ہیں۔ پائلٹ بھی سویا ہوتا ہے، کو پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے، اور سب اس پہ اعتماد کر کے جو نظر بھی نہیں آ رہا سو جاتے ہیں۔ 8-10 گھنٹے کی بھی بعض فلائٹیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ کسی کو کبھی یہ فکر نہیں ہوئی کہ پائلٹ بھی سویا ہوا ہے، کیونکہ کسی کو نظر نہیں آتا، کو پائلٹ بیٹھا ہوا ہے، اس پہ اعتماد کر کے سو جاتے ہیں۔ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور جس کی شان یہ ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ ہی آتی ہے، اس پہ اعتماد نہیں کرتا۔ تو اللہ پہ توکل کرنا، اس پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اس کے بارے میں ہر وقت اچھا گمان رکھنا کہ میرا مالک مجھے ضائع نہیں کرے گا، یہ فطرتی سوچ ہے۔ تو جو کہتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ ہے فطرت سے ہٹنے والا انسان۔ بس لگتا ہے کہ بس نہ مصیبت ہی آ گئی ہے، یہ شیطان ہے اسے فطرت سے دور کر رہا ہے۔ یہ دائیں بائیں کی سوچیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ میرے مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا رازق بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے اور مالک بھی وہ ہے، میری حفاظت کرنے والا اور نگرانی کرنے والا بھی کون ہے؟ وہی۔ جب انسان اپنے ذاتی تخمینوں کی طرف آتا ہے تو توکل سے دور ہوتا ہے۔ ذاتی تخمینہ کیا تھا؟ نمرود نے یہ لگایا، آگ میں پھینکیں گے جھلس جائے گا ابراہیم علیہ السلام۔ توکل کیا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اچھا پھر تخمینہ کام آیا کہ توکل کام آیا؟ توکل کام آیا۔ عادیوں سمودیوں کے اندازے یہ تھے، لو اتنے اتنے بڑے پہاڑوں میں ہم نے گھر بنائے ہیں، یہاں کیسے کو ہمیں مارے گا؟ اللہ نے صرف ہوا بھیجی اور ان کو ان کے پہاڑی کمروں میں مار دیا، اتنے ان کے قد تھے جتنا کھجور کا تنا ہوتا ہے۔ اچھا جن مومنوں کی بات تھی، مومنوں کا توکل کام آیا کہ اندازے کام آئے؟ لائن بنا کے لاٹھیاں لے کے کھڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر، لو نکلتے ہیں تو آج کام تمام ہو جائے گا، اندازہ تھا، لیکن وہ کس کی حفاظت میں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں،
آپ نے مٹی پھینکی ہے، شاہت الوجوہ، بم تو نہیں نہ پھینکا، مٹی پھینکی، کس پہ توکل کرتے ہوئے؟ پاس سے گزر گئے ہیں، سارے اندھے ہو گئے، توکل کام آیا کہ اندازے؟ توکل۔ سمندر کی ٹھاٹھیں مارتی لہریں، ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ چھوٹے سے بچے تھے، صندوقچی میں ڈال کے سمندر کے سپرد کر دیا۔ کو کرتا ہے؟ توکل کام آیا کہ ان کی شرارتیں کام آئیں؟ اللہ نے کیسا نظام بنایا، وہ دودھ ہی نہیں پیتے کسی کا۔ بہن دیکھ رہی تھی، کہا میں بھی آپ کو ایک دائی کا بتاؤں؟ کہا آپ بھی بتا دو۔ تو وہ بھی دائی کو لے آئی، اپنی ماں کو ہی جب دودھ پلانا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے ہر دائی پہ موسیٰ علیہ السلام کو حرام ہی کر دیا کہ کسی کا دودھ اسے پسند ہی نہیں آنا۔ ہر سال مارنے والا فرعون اندازے تھے کہ کسی کو میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے کہ کل کو میرے سامنے کھڑا ہو۔ اللہ نے اس سال نہیں موسیٰ پیدا کیے جس سال وہ چھوڑتا تھا، اس سال پیدا کیے جس سال وہ مارتا تھا۔ تو اللہ نے پالا تو کس جگہ؟ اسی شخص کی جھولی میں پالا ہے۔ توکل، اللہ پر اعتماد، بھروسہ۔ میرے بھائی یہ فطرتی سوچ ہے، اور ادھر ادھر کی سوچیں یہ غیر فطرتی سوچیں ہیں۔ مومن کے معنوی جو ہے وہ فطرتی رویہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں اس کا اعتماد ہونا چاہیے، اللہ ذوالجلال کے بارے میں اس کا توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہو تو صرف اللہ ذوالجلال پہ۔